بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 سے 98 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ دوستو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہود کو دعوت حق دی تو انہوں نے اپنے کچھ علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے۔ ان کا لیڈر عبداللہ بن سوریہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوالات پوچھے جن کے جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو درست جوابات دیے۔ انہوں نے درست تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام۔ ابن سوریہ نے کہا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ جبرائیل علیہ السلام ہم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اس کی یہودی دشمنی مشہور ہے، جس کی تازہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پاس رحمت بنا کر بھیجا، لیکن اس نے یہ منصب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا قابل اعتماد پیغمبر ہے اور صرف حکم الہی کی تعمیل پر مقرر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو کلام الہی قرآن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، وہ تو اللہ کی رضا ہے۔ اگر تم صرف اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو تو انہوں نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل کیا اور تم پر کیوں نہیں اتارا، تو گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن خیال کرتے ہو۔ آیت نمبر 97 کے آخر میں قرآن پاک اپنی 3 صفات بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ پیکر رشد و ہدایت ہے۔ نمبر 3، اہل ایمان کے لیے بشارت دیتا ہے تاکہ یہود اس کتاب الہی پر ایمان لائیں۔ اب ان کی مخالفت صرف قرآن کی مخالفت نہیں بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کی بھی مخالفت ہے۔ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت کا لازمی نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مخالف ہے وہ اللہ کا مخالف ہے۔ اس سے تمام رسولوں، تمام ملائکہ، حتیٰ کہ میکائیل علیہ السلام کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہو وہ سب کا مخالف ہے اور وہ سب کا دشمن ہے، کیونکہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتہ کا دشمن ہے وہ شخص کافر ہے اور اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لینا ہے۔